ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغ قبا امداد کن.
قادريا علي يا غوث أعظم زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم زنم دمز شیخ اختر رضا خاں قطب عالم زنم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت خلفائے اربعہ کی کیا بہترین تعریف آپ نے اس شعر میں فرمائی کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پورے عالم میں ڈنکا بجا رکھی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے قائل اپنے تو اپنے غیر بھی ہے، کہ اگر معاملہ فقیر اور بادشاہ کا آیا، غریب اور بادشاہ کا آیا، تو آپ نے بادشاہ ابن الاہم کے خلاف غریب کے حق میں فیصلہ فرما کر دنیا کے سامنے یہ ظاہر فرما دیا کہ شریعت اونچ اور نیچ نہیں دیکھتی، شریعت بادشاہ اور غریب، امیر اور غریب میں کچھ فرق نہیں کرتی، بلکہ جو حق پر ہوگا اس کو فیصلہ دیا جائے گا، اور اگر بادشاہ بھی غلطی کرے گا تو بادشاہ کو بھی سزا دی جائے گی، اور غریب کو اس کا حق اور اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ جبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کے قائل ہم تو ہم ہیں، مسلمانان اسلام ہیں، اس کے علاوہ غیر بھی آپ کے عدل و انصاف کے قائل ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی پر نظر ڈال لیں تو آپ کی سخاوت اور آپ کی مالداری اور آپ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت، اور غریبوں غرائب غریبوں مساکین پر، غربا مساکین پر دل کھول کر آپ نے ایسی خیرات کی ہے کہ اس کی مثال کوئی قوم، کوئی مذہب کے لوگ اپنے کسی فرد کے ذریعے سے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور رکھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بات تو ان کا لقب ہی شیر خدا ہے، وہ پرتوے دست قدرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر ہے کہ جب وہ جس میدان میں آ جاتے ہیں تو ساری بہادری اور ساری تلواریں اور سارے بہادر لوگ آپ کے آگے گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں للکارتے ہوئے اپنے مخالف کے سامنے آتے ہیں، میدان میں للکارتے ہوئے حریف اور دشمن کے لشکر کے سامنے آتے ہیں، تو ان کی اور ان کے ہتھیار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمانی کی، آپ دیکھیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے اشعار آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، ان کے اشعار آپ پڑھتے چلیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، ان کے اشعار آپ پڑھتے چلیں تو آپ کو محسوس ہوگا میں احادیث کریمہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، ان کے اشعار پڑھتے چلے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں فقہ کی گتھیاں سلجھا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی سرکار اعلیٰ
حضرت کا شعر پڑھنا جتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات آپ کے شعر کو سمجھنا ہے۔ بس یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر اللہ کی عنایت ہے، نبی پاک کے عشق کے صدقے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت افزائی کی ہے اور وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو کوئی آپ کے اشعار سنتا ہے، آپ کا کلام سنتا ہے، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کے زبان پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ تاثیر ہے کلام رضا کی۔ آپ نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کہ کون سی تلوار ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں نکل کر آئے۔ جب بڑے بڑے بہادر آپ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ رافضی اور خارجی اور نواصب، یہ ناصبی، ان کی کیا اوقات ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان میں گستاخی کر کے ان کی عزت میں کچھ گھٹا دے یا ان کی عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی لا دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولا علی ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، وہ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے تمام دنیا والوں سے، یعنی گروہ کے لحاظ سے انبیاء کرام کے بعد اگر گروہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کا گروہ یہ سب سے افضل ہے، کہ کسی صحابی کے پاؤں کے برابر، کسی صحابی کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث اور قطب بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے زمانے اپنی زندگی میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کل آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان سے متعلق بیان سماعت فرمایا۔ کون عثمان غنی؟ ذرا دیکھیں آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں کئی احادیث کریمہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان کی، آپ کی شان بیان کی، اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ آپ کی شان میں آیتیں بھی نازل ہو رہی گئے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں قرآن مجید بھی تمام صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ہے یعنی آپ کے صحابہ، وہ آپس میں اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہے، کفار پر بڑے سخت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بڑے رحم دل ہے، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل اور کفار و مشرکین پر بڑے سخت ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کے ذریعے سجدے میں گرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی خواہش مندی رکھتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں آپ کو سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور یہی مثال تورات و انجیل میں، اور یہی نشانیاں تورات و انجیل میں ان کی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کی مثال تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی، قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اس طرح دیکھا جائے تو جہاں جہاں صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے، ان کی تعریفیں کی، ان کی نشانیاں بیان کی، ان کی صفتیں بیان کی، تو اس میں سب کے سب شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی کہیں پر حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور کہیں پر حضرت عمر فاروق کے شان میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، کہیں پر حضرت عثمان غنی کے شان میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، تو کہیں پہ
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا۔ جب جنازہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی حوالہ پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو کسی کا جنازہ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کو آج تک کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے آپ جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میت ہے، یہ شخص ہے جس کا جنازہ ہے، وہ عثمان سے، میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، نبی پاک اس کا جنازہ نہ پڑھائے، تو ذرا سوچئے جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے گا، کیا کل بروز قیامت نبی پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، مولا علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بغض رکھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس کی شفاعت کریں گے؟ بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ سن لو، شفاعت تو مسلمان کی ہونی ہے، شفاعت تو مسلمان کی جائے گی، شفاعت تو ایمان والے کی جائے گی، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا اور وہ تائب نہیں ہوگا تو سن لیجئے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس کا ایمان دنیا ہی میں چھین لیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک واقعہ مختصر سا سناؤں اور اپنی ٹاپک پر آ جاؤں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں خطاب ہوگا، آپ کی شان پڑھی جائے گی، آپ کی شان سنائی جائے گی، اور کل اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہوں گے، پھر مختصر سا صحابہ کرام سے متعلق اس کے بعد بیان ہو کر اسی روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور کس طرح پھر وہ حکومت اور وہ خلافت یزید تک پہنچی، اور کس طرح یزید نے امام حسین کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کرنا چاہا۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں یہ ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر آپ حاضر ہو جائیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کا موقع ملے اور آپ کو سننے سنانے کا موقع ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ لاہور کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک سنی شخص کا دوست کوئی شیعہ تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ جانے لگا، حرمین شریفین کی زیارت کی غرض سے نکلنے لگا، تو وہ شیعہ کہتا ہے کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جانا تو سلام عرض کرنا، اور میرا بھی سلام عرض کرنا، اور کہنا لیکن تم کہو گے نہیں، میری جو گزارش ہے وہ تم بیان نہیں کرو گے، میں اس لیے تم سے گزارش نہیں کرتا۔ اس نے کہا، زور دیا، بتاؤ تو صحیح کیا گزارش ہے؟ بولے بات ایسی ہے کہ تم اس کو کہنا پسند نہیں کرو گے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بات نہیں کہہ پاؤ گے۔ سنی شخص نے کہا کہ بتاؤ تو معاملہ کیا ہے، میں ہو سکتا ہے کہہ لے جاؤں۔ جب سنی شخص نے زور دیا تو اس نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مزار پر جاؤ گے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ شیعہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عریضہ پیش کرنا کہ میں آپ کے دربار میں حاضری دینا چاہتا ہوں، آپ کے دربار کی، آپ کے روضہ اطہر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دشمن جو 2 دشمن ہیں آپ کے پہلو میں آرام فرما معاذ اللہ، یعنی ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ دشمنوں کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آتا ہوں، کاش وہ نہیں ہوتے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ بولے آپ بتاؤ کیا تم یہ بات میری جا کر وہاں کہو گے؟ سنی نے حامی تو بھر لی۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا اور آنے کے بعد حاضری دی تو اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اور اپنے روم پر گیا تو اسے یاد آیا کہ مجھے اس شیعہ کی بات کہنی ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی بات میں نبی پاک کے دربار میں کیسے کروں اور کس طرح یہ پیش کروں اس گستاخانہ بات کو اور اس گستاخانہ کلام کو۔ جب وہ آئے ہیں وہ سنی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے پاس آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کا عریضہ پیش کروں۔ جیسے ہی
عریضہ پیش کرنا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ان کے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے بدن سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، خوف اور ہیبت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ وہیں گر پڑتے ہیں۔ پھر اٹھ کر بھاگے بھاگے اپنے کمرے پہ جاتا ہے وہ شخص، تو جب جاتا ہے رات میں سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن میں قرآن شریف لٹکا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنی شخص سے فرماتے ہیں، اے شخص، تجھ سے اسی شیعہ نے کہا تھا، اسی میرے محبوب اور میرے صحابی میرے صحابہ کے گستاخ نے کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچا دینا۔ وہ سنی شخص کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو وہی شیعہ شخص وہاں پر کھڑا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر دو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار کا ایسا وار مارا کہ اس شیعہ کی گردن لڑکتی ہوئی گٹر میں جا گری، نالی میں جا گری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد یہ سنی شخص پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تائب ہو جاتا ہے کہ میں کوئی اس کا عریضہ وغیرہ پیش نہیں کرنے والا۔ جب واپس اپنے ملک جاتا ہے اور اس شیعہ کے یہاں جاتا ہے تو شیعہ کے گھر والوں سے پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ انتقال کر گیا۔ گھر والی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، میں تو زندہ چھوڑ کر گیا تھا، اتنے دن میں ایسا کون سا مرض اس کو لاحق ہو گیا کہ اس کو موت ہو گئی؟ کہا کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ یہ بیت الخلاء کے لیے گیا ہوا تھا، اور بیت الخلاء کا دروازہ بھی بند تھا، کوئی نیچے کے راستے سے آیا اور اس کی گردن مار دی، اور اس کی گردن کاٹنے کے بعد گندی نالی میں پھینک دی۔ نہیں معلوم کون دشمن تھا، اتنا سننا تھا کہ وہ سنی کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا دوست ہے، اپنی دوست کی یاد میں رو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت سے واقف ہو گیا تھا کہ یہ وہی رات تھی جس رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گستاخ کی گردن ماری تھی۔ وہاں خواب میں گردن ماری گئی، یہاں صحیح کا اس کی گردن الگ ہو گئی، اور وہ اس کو کیفر کردار کر کے کیفر کردار تک پہنچا کر واصل جہنم کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا گستاخ ہونا اتنی بے باکی اور اتنی بڑی بات ہے، بڑی بے باکی کی بات ہے، اور اتنے ذلیل و خوار ہو کر مرنا ملتا ہے، ایسی موت ملتی ہے کہ جس پہ دنیا والے بھی روتے ہیں اور جس سے دنیا والے بھی گھن کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں آخرت میں کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو، جو آپ کی شان میں طرح طرح سے گستاخی کرے، جو آپ کو معاذ اللہ یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی مالک و مختار نہیں، کسی طرح کا نبی کو اختیار نہیں ہے، اب اگر آپ ان سے دوستی رکھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، تو ذرا سوچیں کل بروز قیامت نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے کہ آپ اپنی دنیا کے لیے، آپ چند پیسوں کے لیے، آپ اپنے گھر بار اور رشتہ داری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار نہیں کر سکتے ہو؟ اسی کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ۔ یہاں پر دشمنی کرنا اور رشتہ ختم کرنا یہ کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ وہی ہے والبغض فی اللہ کہ اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہاں اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ جو فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اہل و عیال اور ساری دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر جو محبت ہے، آپ میری طرف متوجہ رہے، یہاں پر جو محبت ہے وہ محبت اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ محبت اختیاری۔ ذرا یہ علمی گفتگو کر رہا ہوں، دماغ کو کھول کر سنیں تاکہ آپ کو عقیدہ سمجھ میں آئے، یہ نہ محسوس ہو کہ بس مولانا لفڑا لگانے آیا، لفڑا لگا کے چلے گئے۔ نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ قبر میں بھی یہ چیز مجھے کام آئے گی، آخرت میں بھی مجھے کام آئے گی۔ اگر آپ میری بات سن لو گے تو آپ کا ثواب بھی مجھے ملے گا، اور آپ میری بات نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک
مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ مجھ سے وہ محبت نہ کرنے لگے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت اختیاری ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے غیر اختیاری کی، اس میں آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا اس پر اختیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ جیسے آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وہ محبت غیر اختیاری ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، محبت غیر اختیاری ہے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، محبت غیر اختیاری ہے۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، محبت غیر اختیاری ہے۔ ذرا بتاؤ مجھے، کیا ماں کی محبت کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نکلتی ہے؟ کیا آپ کے اوپر اختیار ہے کہ آپ آج سوچیں کہ میں ماں سے محبت نہیں کروں گا؟ کیا آپ کے اندر یہ اختیار ہے آپ کو کہ آپ آج سوچو گے کہ آج میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کروں گا؟ پیار کا اظہار کرنا الگ ہوتا ہے، محبت یہ دل میں چھپتی ہے۔ محبت اور اس کی وارفتگی یہ دل میں چھپتی ہے، وارفتگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ محبت غیر اختیاری ہے، اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور جہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ کو رسول کی محبت اختیار کرو اور اللہ اور رسول پر کسی کو فوقیت نہ دو، سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ و رسول سے کی جائے تو یہ محبت اختیاری ہے۔ جب یہ محبت اختیاری ہے، جب محبت غیر اختیاری اور محبت اختیاری کا ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کو محبت اختیاری اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اگر کوئی آپ کا قریبی ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، آپ کی باپ ہو، آپ کے فروع ہو، آپ کے اصول ہو، آپ کے دادا دادی ہو، پوتا پوتی ہو، نانا نانی ہو، کیسا ہی رشتہ دار ہو، اب اگر وہ دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو اب اس کی محبت چھوڑ کے اللہ رسول کی محبت اختیار کرنی ہوگی۔ اسی کو کہا الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ جب تک میں تجھ سے محبت کرتا تھا تو میرا بھائی تھا پھر بھی محبت کرتا تھا، وجہ یہ تھی کہ قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے، میں اللہ کے لیے محبت کرتا تھا۔ اب تو باغی اسلام ہو گیا ہے تو اللہ ہی کے لیے تجھ سے نفرت کروں گا، اپنے لیے نفرت نہیں کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اسی کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ۔ جب حضرت عثمان غنی کے بغض رکھنے والے کا، آپ کے حاسد کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک اس کا جنازہ نہ پڑھائے، تو ذرا سوچے جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ جو نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرے اور آپ کے شان میں اپنی زبان سے ہرزہ سرائی کرے، اول فول بکے، ذرا سوچے اس کی آخرت کتنی خراب اور اس کی قبر کتنی خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سنیوں کو اللہ تبارک و تعالی استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے کسی کے ساتھ میل جول نہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے سنی بھائیوں کو ایک دوسرے کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، اور جب مکہ میں قحط پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان کے والد جناب ابو طالب سے آپ نے ان کو لے لیا اور لے پالک بنا لیا کہ میں اس بچے کو یعنی علی کو میں پالوں گا، اس کی کفالت میں کروں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ رات میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جھک جا رہے ہیں، کبھی سیدھا کھڑے ہو جا رہے ہیں، کبھی زمین سے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ جو عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اسی خدا کا بھیجا ہوا مبعوث کیا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اسلام اور ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تم بھی دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ کر بتاتا ہوں، ان سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اے علی،
تم کسی کو اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرنا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان نہیں لاتے ہو مت لاؤ، لیکن کسی کو بتاؤ مت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، دوسری صبح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں اسلام اور ایمان کو پختہ کر دیا تھا اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تمام شرائط کے ساتھ آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سے 10 سال کی تھی اور آپ اسی لیے فرمایا کرتے کہ سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے میں نے ایمان قبول کیا، میں اسلام لایا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، ایک روایت میں آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، ایک روایت میں آیا کہ زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اب دیکھیں ذرا کیسے پتہ چلے گا کہ کون پہلے ایمان لایا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب احادیث کریمہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہ ایسی تطبیق دیتے ہیں، ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ساری احادیث میں کوئی ٹکراؤ بھی نظر نہیں آتا اور سب اپنے معنی و مفہوم میں صحیح نظر آتی ہے۔ آپ نے اس کی تطبیق یوں دی کہ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے، یعنی بڑے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال یا 10 سال یا اس کے درمیان تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تنزیہ المکار الحیدریہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر 8 سے 10 سال کی تھی، اور 8 سے 10 سال کا بچہ جس کی عمر ہو وہ بچہ کہلاتا ہے، مرد اور بڑا نہیں کہلاتا ہے۔ بالغ بھی لڑکا 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 12 سے 15 کے درمیان۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ایمان لانے کی بات ہوئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، یہاں سے تمام مسلمان ہجرت کر گئے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا، عقد مواخات قائم کر دیا کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اب ہر ایک انصاری ہر ایک مہاجر کا بھائی ہے کہ دو کی جوڑی بنا دیا آپ نے کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی۔ اب اس کا بھائی آپ نے جب انصاری کا بھائی مہاجر کو بنا دیا تو کیونکہ یہاں سے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے نا، مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں، مال اور اسباب ہاتھ میں نہیں ہے، مکہ والوں نے لوٹ لیا ہے، ہجرت کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ جو ہجرت کر رہا ہے جسے پکڑ لیے تو بعض صحابہ تو ایسے تھے جو اپنا جتنا زیادہ مال لے کر جا رہے تھے، جو تاجر تھے وہ سارا مال چھین لیا اور انہوں نے وہ سارا مال دے دیا، لیکن ہجرت کرنے سے نہیں رکے، نہ ہی اپنا ایمان چھوڑا، نہ ہی اسلام سے پھرے، نہ ہی ہجرت سے رکے، اور وہ اپنا سامان تو چھوڑ دیے، دنیا داری چھوڑ دیے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن دامن رسول کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایسے بھی صحابہ تھے، سب جو آئے ہیں سب کے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ تو اب جو انصاری جس کا بھائی مہاجر کو جس کو بنایا جاتا، اس کے پاس 2 گھر ہوتا تو 1 گھر اس کو دے دیتا، 2 کپڑے ہوتا تو 1 کپڑا اس کو دیتا۔ یہ بھی روایتوں میں آیا جس کی 2 بیویاں ہوتی تو 1 بیوی اس کو دے دیتا، طلاق دیتا اپنی بیوی دوسری بیوی کو، اور کہتا عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ مال ہوتا تو مال کا آدھا بٹوارا خود رکھتے، آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دیتے۔ جب سب مہاجر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجر کی اس طرح تقسیم کر دی اور سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، تمام مہاجرین کو آپ نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، تمام مہاجرین تمام انصار کے سب بھائی ہو گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے مولا اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خاصیت ہے۔
یہ آپ کے خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میں نے ابھی حضرت عمر فاروق کی بھی خصوصیت گنائی، حضرت ابو بکر کی بھی خصوصیت گنائی، حضرت عثمان غنی کی بھی خصوصیت گنائی، اور تینوں روز اور آج چوتھا روز ہے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات رہی ہے. جیسے حضرت زید بن حارثہ ہے، ایک مثال لے لو، انشاءاللہ پرسوں اس پہ مختصر سا 10-15 منٹ خطاب کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے رکھوں گا. آپ حضرات جلد از جلد آنے کی کوشش کریں کہ حضرت زید بن حارثہ ہے. حضرت زید بن حارثہ وہ ایسے واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں موجود ہے. ایسا نہیں کہ فقط زید موجود ہے اس کا کچھ معنی ہے، نہیں ہے نا. جیسے لوگ نام نکالتے ہیں نا کہ موسیٰ نام رکھ دو کہ موسیٰ قرآن میں آیا ہے، عیسیٰ نام رکھ دو کہ عیسیٰ قرآن میں آیا ہے، تو کیا مطلب اس آدمی کا نام آیا ہے؟ اس آدمی کا نام نہیں آیا ہے. جیسے کوئی اپنا نام عبد الغفور رکھ لیتا ہے، عبد الرحیم رکھ لیتا ہے کہ قرآن میں غفور الرحیم بھی آیا ہے. تو مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ موجود ہے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت زید ہی کا نام موجود ہے، اور اس سے مراد بھی حضرت زید ہی ہیں. کہیں پر پورے قرآن میں آپ کو ابو بکر نہیں ملے گا، عمر نہیں ملے گا، حضرت علی کا نام نہیں ملے گا، حضرت عثمان کا نام نہیں ملے گا، دیگر صحابہ کا نام نہیں ملے گا. اب اگر بتاؤ کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں صحابہ میں سب سے افضل اس کو مانوں گا جس کا نام قرآن میں ہے، تو کیا بتاؤ آپ مانیں گے یہ بات؟ یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے، اور افضلیت کا معیار یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ افضلیت کا معیار میرے نزدیک یہ ہے کہ تم میں کا سب سے زیادہ جو مکرم ہوگا، تم میں کا سب سے زیادہ مکرم میرے نزدیک وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. اور اللہ نے خود فرما دیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اور حدیثیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے. تو لہذا کسی کی فضیلت کی وجہ سے اس کو افضلیت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت ہے، اور اس سے ہمیں کبھی انکار نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک نے آپ سے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں، اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی حیثیت تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہی طور پر گئے تو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو گئے، جس کا آپ کو بیان قرآن میں بھی مل جائے گا. اور جب کوہی طور پر 40 دن تک آپ رہے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کے نائبیت اختیار کی، آپ کے نائب بن کر رہے، آپ کے خلیفہ بن کر رہے. اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا اے علی تم مدینے میں رک جاؤ اور بچوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو، بوڑھوں کا خیال رکھو، مدینے کا خیال رکھو. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں لوگ طرح طرح سے بات کرنے لگے کہ معاذ اللہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کی بہادری نہیں رہی، ان کا پیٹ آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ رہا نہیں گا، یہ سہ نہیں پائے کہ لوگ میرے بارے میں ایسے بات کرے. تو آپ بھاگے بھاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ مجھے جہاد پر نہیں لے جاتے، آپ مجھے جنگ پر نہیں بھیجتے اور عورتوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں اور خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے، تمہاری حیثیت تم اسی منزل میں ہو میرے نزدیک جس منزل میں موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے. تو عزیزان ملت اسلامیہ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور آپ کے نزدیک، نبی پاک کے نزدیک تو مطلب اللہ کے نزدیک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا اہمیت تھی اور کیا فضیلت تھی. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے کسی تقریر میں ان کی کما حقہ بیان کر لے جائے، اور یہ خارجی اور ناصبی کون ہوتے ہیں کہ اپنے غلاظت
بھرے منہ سے ان کی گستاخی کر کے اور ان کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کر کے ان کے شان میں گستاخیاں کر کے ان کی اہمیت گھٹا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ تمام صحابہ میں وہ صحابی ہیں کہ جتنی احادیث ان کی فضیلت میں ہے کسی دوسری صحابی کی فضیلت میں نہیں، جن کی جتنی احادیث ان کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے کسی بھی دوسرے صحابی کی شان میں اتنی فضیلتیں نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر آپ بیٹھے ہیں تو لوگ خوارج آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ جب خوارج آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے اور آپ پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اور اختلافات اٹھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے، کئی ایک مسلمان بھی کھڑے ہو گئے اگرچہ ان کی خطائے اجتہادی تھی، تو اب یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان میں جو احادیث وارد ہوئی اس کو سنانے لگے۔ آپ حضرات آپس میں بات نہ کریں، یہاں سننے بیٹھے ہیں تو سنیں، نہیں تو اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر سننے کا موڈ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں، سننے کا موڈ ہے تو یہاں بیٹھے میرے طرف مخاطب رہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے دیکھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ میں وکرولی سنی نوری مسجد کا امام ہوں، میں چاہتا تو اپنی مسجد میں بھی تقریر کر سکتا تھا، یہاں پر اتنی محنت سے مغرب پڑھا کر نکلتا ہوں تو دین کی تبلیغ کے لیے آتا ہوں، آپ کے اصلاح کے لیے آتا ہوں، تو آپ بھی اسی طرح کا جوش و خروش مجھے دکھائے، ورنہ 1 گھنٹہ ٹائم پاس کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپ نے 3-4 دن میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری گفتگو کتنی مدلل ہوتی ہے۔ میں ایک واقعے کو ربر کی طرح کھینچوں گا، آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا آپ میری بات دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ جب میں یہاں سے جاؤں اور کسی طرح کی جب کوئی آپ کو عقیدے اور ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح کی پریشانی لاحق ہو سکتا ہے وہ بات میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں گا، نہیں تو کم سے کم میں نے اتنا تو ضرور کہا ہے کہ اپنے علماء سے کنیکشن بنائیں، اپنے علماء سے روابط بنائیں۔ آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے امام صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے امام صاحب کے پاس جواب نہیں ہوگا تو وہ اپنے بڑے عالموں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر سوال کا جواب آتا ہو، یہ پرفیکٹ شخص جو ہوتا ہے ہر لائن کا ہر شخص نہیں ہوتا نا۔ ہاں، تو آپ کم سے کم اتنا تو کریں کہ میری بات بغور سنیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی دیکھنے ملے گا اور آخرت میں بھی دیکھنے ملے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ جب فضائل علی کی بات آ گئی تو سنیں، کتنی مشہور و معروف حدیث ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو بتاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ غدیر خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا اس مقام میں؟ تو 30 لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علی تم سے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، اور اے میرے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں یہ الفاظ ادا فرمائے۔ تو اس وقت غدیر خم میں جتنے صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ ملایا
اور کہا کہ اے علی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں، تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مولا کا معنی محبوب ہے، یہاں مولا کا معنی پسندیدہ ہے، یہاں مولا کا معنی محبت کرنے والا ہے کہ میں جو من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس سے علی محبت کرتے ہیں یا جو علی سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی پر حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جب علی کی محبت یہ محبت رسول کی علامت بن جائے تو کون ایسا مسلمان ہوگا جو مولا علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کے دل میں، علی وہ ہے کہ جس کی محبت منافق کے دل میں نہیں بیٹھتی، اور علی وہ ہے کہ مومن کے دل میں علی سے بغاوت نہیں بیٹھتی۔ جو علی کا ہوگا وہ سچا مسلمان ہوگا، جو منافق ہوگا اس کے دل میں حضرت مولا علی کی سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھنا ہوتا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے تو ہم اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرتے، اگر چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ پکا مسلمان ہے، اور اگر چہرے پر کبیرگی کے آثار نظر آ جاتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کے دل میں بغض ہے، یہ مولا علی سے نفرت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے، ایک ذات کو معیار دین بنا دیا گیا، ایک ذات کو معیار حق بنا دیا گیا کہ حق وہی ہوگا جو حق پر وہی ہوگا جو مولا علی سے محبت رکھے گا، یعنی مولا علی کی محبت یہ حق کی نشانی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ذات سے محبت بھی ایمان کی دلیل ہوتی ہے، علامت ایمان ہوتی ہے، اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سیدی سرکار اعلی حضرت کے مسلک کو ماننا فی زماننا یہ علامت ہے، یہ علامت اہل سنت ہے، یہ سچی محبت کی علامت ہے، اور یہ سچے مسلک کی علامت ہے، اور یہ سچے دین کی علامت ہے کہ جو سیدی سرکار اعلی حضرت کو مانے گا، آپ کی تعلیمات کو مانے گا، آپ کے مسلک کو اختیار کرے گا، تو نہ تو وہ مولا علی کا گستاخ ہوگا، نہ حضرت عثمان کا گستاخ ہوگا، نہ عمر فاروق کا گستاخ ہوگا، نہ حضرت ابو بکر کا گستاخ ہوگا، نہ وہ تفضیلیت کا قائل ہوگا، نہ وہ رافضی ہوگا، نہ وہ خارجی ہوگا، نہ وہ ناصبی ہوگا، نہ وہ وہابی ہوگا، نہ وہ دیوبندی ہوگا، نہ وہ اللہ کی گستاخی کرے گا، نہ اللہ کے پیاروں کی گستاخی کرے گا۔ یہ وہی دین، وہی مسلک اور وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کی ترجمانی اور جس کی پہچان کے لیے فی زماننا ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں احادیث کریمہ بہت، اور آپ کی شان میں احادیث پڑھتے جائیں۔ میں مشکات شریف کی شرح، اس کا ترجمہ اشعۃ اللمعات، جس کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان نے فارسی میں تحریر فرمائی، جس کا ترجمہ عبدالحکیم شرف قادری لاہوری نے کیا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں کتنی احادیثیں، اور یہ ایک جملہ امام احمد بن حنبل کا کافی ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے دور کے مجدد بھی ہے، اور چاروں امام میں سے ایک امام کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں کہ مسند امام احمد کئی جلدوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی کے شان میں جتنی احادیثیں ہیں کسی دوسرے صحابی کے شان میں نہیں، تو ذرا اندازہ لگائے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس کس طرح سے کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ جب تمام مہاجرین ہجرت کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہجرت کا وقت آیا، تو اس سے پہلے یہ دار الندوہ میں بیٹھ کر تمام کفار مکہ کے رؤوسا یعنی ان کے سردار بیٹھ کر میٹنگ کر رکھے گئے، اور وہاں پر شیطان بھی بوڑھا پہنچ گیا ہے شیخ النجد بن کے۔ کسی نے پوچھا آپ کون ہیں، تو شیطان نے کہا میں شیخ النجد ہوں، یعنی میں نجد کا بہت بڑا شیخ ہوں۔ تو انہوں نے کہا آئیے آئیے آپ بھی، اور بولے میں آپ کا ہم نوا ہوں، اور جس لیے تم سب یہاں حاضر ہوئے ہو میں بھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا مشورے میں، اور کہا گیا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے۔
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، ان کو روکا کیسے جائے؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو شہر بدر کر دیتے ہیں۔ شہر بدر، تڑی پار جسے ہم کہتے ہیں نا، شہر سے نکال دینا، تڑی پار کرنا۔ بولے شہر بدر کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا ارے بے وقوف، شہر بدر کر دو گے تو یہاں سے نکل کے دوسرے شہر میں جائیں گے، وہاں اپنے بندے تیار کریں گے، ان کے ماننے والے تیار ہو جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نظریں بند کر دیتے ہیں، ایک کوٹری میں قید کر دیتے ہیں، نیچے سے کھانا پانی دیتے رہیں گے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اگر ان کو تم کوٹری میں بند کر دو گے تو ان کے ماننے والے تم کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے ماننے والے مسلمان جو ہے وہ تم کو ان کو کوٹری میں بند کرنے دیں گے؟ تو جو اپنی طرف سے مشورہ دیتا جاتا، شیطان اس کو رد کرتا جاتا۔ آخر میں ابو جہل نے کہا، واقعی میں وہ ابو جہل تھا، اس لیے اس کی بات بھی شیطان کو پسند آئی، کہ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، سنو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے علاوہ جتنے قبیلے والے ہیں، سارے قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیتے ہیں، سارے قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیتے ہیں، اور وہ تمام فرد جا کر رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ جب وہ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو بنو ہاشم ہم سب سے تم سب سے لڑنے نہیں آئیں گے۔ جب اتنے قبیلے والے رہیں گے تو ہم دیت دے کے، کچھ پیسہ دے کے ہم اب ان کا معاوضہ دے دیں گے، دیت دے کے معاملہ سلٹا لیا جائے گا اور صلح ہو جائے گی۔ تو شیطان نے کہا واقعی یہ بات بڑی پسندیدہ کی، یہ بات ہے جو کوئی عقل مند کہہ رہا ہے، واقعی میں ایسا شخص شیطان کے نزدیک ہی عقل مند ہو سکتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ ہجرت کریے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس وقت مدینہ میں تھے، نہ اس وقت مکہ میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی آج رات ہم ہجرت کرنے والے ہیں، تم ہماری بستر پر سو جانا اور بلا خوف و خطر سونا، اور کل اٹھ کر صبح میں جس کی امانت میرے پاس ہے اس کو اس کی امانت لوٹا دینا۔ اب یہاں پر دیکھیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کی امانت میرے پاس ہے اس کو لوٹا دینا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ امانت مسلمانوں کی ہو نہ ہو، کافروں کی ضرور ہوگی۔ اگر مسلمانوں کی ہوتی تو ان کو مدینے میں دے دیا جاتا۔ یہاں مکہ کے رہنے والے ہیں تو مکہ والے اگرچہ کافر ہیں لیکن وہ یہ جان رہے ہیں، مکہ کے کفار بھی جان رہے ہیں، مشرکین بھی جان رہے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان سے بڑا امین کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے آبائی دین کے خلاف کھڑے ہیں لیکن اگر ان کو امانت دی جائے تو یہ امانت دار ہے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ کفار مکہ آپ کے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کے صداقت و امانت کے قائل تھے۔ جب ہی نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی امانت ہے اس کو دے دینا، کہ یہ میرے پاس ان کی امانت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کی امانت واپس کر کے مدینہ شریف حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی چند آیتیں آپ تلاوت کرتے ہیں اور ایک خاک اٹھاتے ہیں، اس پہ دم کر کے کفار کے سامنے پھینکتے ہیں تو ان کے آنکھوں پر ایسا پردہ چھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی آنے والے نے پوچھا تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ نکلے تو ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ تو اس نے کہا کیا پاگل ہو، تمہارے نظروں کے سامنے سے وہ نکل کے چلے گئے اور آپ اکیلے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تیار کر لیا تھا کہ ہجرت کرنا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے آپ ہجرت میں نکل پڑے، آپ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہاں پر تمام کفار کھڑے ہیں، یہ 40 لوگ 50 لوگ جتنے بھی تھے سب کھڑے ہیں، بولے ارے دیکھو دیکھو ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کھڑکی سے اوپر سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ محمد عربی میرے سامنے سے ابھی گزرے ہیں، وہ تو مکہ سے باہر چلے گئے ہیں۔ عزیزان
عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا بتائیں آپ کو کسی پر غصہ ہو یا دنیا والے جو ہوتے ہیں دنیا کا یہ معمول ہے کہ جس پر غصہ ہو یا دو لوگ لڑ رہے ہوں کوئی تیسرا بیچ میں آ جائے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. اگر پٹائی نہیں ہوئی اور معاملہ زیادہ گرم ہے تو اس کا مرڈر تک کے ہو جاتا ہے. یعنی اس کو کسی نہ کسی طور پر نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لٹا کر جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ تم سو اور کل صبح سب کی امانت واپس کرنا اور اس کے بعد تم مدینہ آ جانا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات سے پہلے اور اس رات کے بعد کبھی میں اتنے اطمینان سے نہیں سویا کہ مجھے پتا تھا کہ میں صحت و سلامتی کے ساتھ نیند بھی گزار لوں گا, صبح بیدار بھی ہو جاؤں گا اور کل صبح مجھے دیکھنا ہے کیونکہ نبی پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مدینہ حاضر ہو جانا, یعنی مجھے موت نہیں آنے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ رفیقان گرامی, جب یہ لوگ پہنچے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا تو پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں, یہ علی ہے. اور اگر دیکھیں آپ, میں نے جو مثال دی کہ دنیاوی معاملات میں کوئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے مولا علی کو دیکھا تو چھوڑ دیا, کچھ کیا ہی نہیں. کہ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصہ دکھاتے, تم کو کیا ضرورت ہے یہاں لیٹنے کی, تم یہاں پر کیوں لیٹے ہوئے ہو. لیکن ان لوگوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے, اور مولا علی بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ والی تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن اٹھا, ہر ایک کی امانت اس تک پہنچایا اور اس سکون و اطمینان کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا بتائیں, اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں, وہ کیا جانے کہ کل کیا ہونے والا ہے, تو آپ فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے آپ کو کیسے معلوم ہے, آپ کو کیسے معلوم کہ میں زندہ رہوں گا, آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا, آپ کو کیسے معلوم کہ میں صحیح سالم جو ہے مدینہ پہنچ جاؤں گا. نہیں عزیزان ملت اسلامیہ, وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھنے والے تھے. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اس رات جتنی آرام سے میں سویا کسی رات نہیں سویا, کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اپنے بستر پر جس کو لٹایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ رفیقان گرامی, جنگ احد ہے اور جنگ احد میں جب مسلمان پسپا ہونے لگے, پیچھے ہٹنے لگے, تو اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندوں میں جا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آئے. پھر میں نے شہیدوں میں آپ کو ڈھونڈا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آئے. تو میں سمجھ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ دکھا کر بھاگے ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. اور پھر میں نے یہ کہا خود سے کہ جب میرے نبی پاک میرا محبوب ہی نہیں رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار کو لے کر میدان کارزار میں کود پڑا اور لوگوں سے جنگ کرنے لگا, کفار سے جنگ کرنے لگا. جیسے ہی کفار کا بادل چھٹا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. میں دوڑا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے, آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک جتھا کفار کا آیا. نبی پاک نے فرمایا, اے علی انہیں پیچھے ڈھکیل دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تنہا ان سب کو میں پیچھے ڈھکیل دیا. دوسری مرتبہ وہ حملہ کرتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں علی پھر آ رہے ہیں, پیچھے ڈھکیل دو. حضرت مولا علی ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور تنہا ان کو اکیلے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں. تیسری مرتبہ جب وہ جتھا آتا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پھر انہیں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آج علی نے کیا ہی کارنامہ انجام دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. تو جبرائیل نے فرمایا, ہاں یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں. کیا مطلب میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے؟ یعنی میں علی سے محبت کرتا ہوں, علی مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو جبرائیل نے کہا, یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے محبت کرتا.
یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. اور جنگ خیبر کون نہیں جانتا جنگ خیبر کو. آج دیکھو کہ خیبر ہم بھول گئے، لیکن یہودی آج بھی خیبر یاد رکھے، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، بینر لگائے پھرتے ہیں، مسلمانوں خیبر تمہارا آخری چانس تھا، اب نہیں موقع ملنے والا. یہودی آج بھی جاگ رہا ہے، مسلمان خواب خرگوش میں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان خواب خرگوش میں ہے. مسلمان وہ سویا ہوا انسان ہے کہ جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، کہ بندہ اگر سویا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ ایکٹنگ ہی اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے اٹھنا نہیں ہے. میں کیوں اٹھوں گا بھائی؟ ورنہ بندہ اگر سو جائے، اس کے بازو میں پٹاخہ پھوڑ دو کیسے نہیں اٹھے گا، اس کے اوپر پانی ڈال دو کیسے نہیں اٹھے گا. لیکن اب وہ لیٹا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے نہیں اٹھنا ہے، تو چاہے جو کر لو، اس کا گھر گر جائے گا، وہ سوئے رہے گا، وہ مر کر سفر آخرت اختیار کر جائے گا، لیکن اٹھے گا نہیں. خیبر کو یہودی نہیں بھولے، آج بھی ان کے دل و دماغ میں وہ چوٹ موجود ہے کہ مدینے میں پہلے ان کا قبضہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئے تو وہ مدینے سے نکل کر بھاگے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تو خیبر میں کئی ایک قلعہ تھے، اس میں جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس قلعے کا قلعے دار مراحب تھا، جو کہ جنگ کرنے آتا اور جیسے ہی دیکھتا کہ ہارنے کی نوبت آئی ہے فوراً وہ بھاگ کر قلعہ میں چلا جاتا اور دروازہ بند کر لیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ ابوبکر جاؤ اور جنگ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، آپ لڑ کر واپس آ گئے. دوسرے دن حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، آپ بھی گئے، اور جب مراحب نے دیکھا کہ ہار قریب ہے تو پسپائی اختیار کی اور بھاگ کر قلعے میں جا چھپا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں. میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور خیبر اسی کے ہاتھ پہ فتح ہونا ہے. ذرا سوچو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ غیب کی بات نہیں تو اور کون سی بات؟ یہ مردود کہتے ہیں کہ کل کی کوئی خبر نہیں، کل کیا ہونے والا ہے نبی آخر الزماں کو نہیں معلوم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیسا امتی ہے؟ یہ معبودان باطل کی پرستش کرنے والے بھی کتنی جھوٹی باتیں گھڑ لیتے ہیں اپنے معبودان باطل سے متعلق، اور یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے، یہ خارجی، یہ وہابی، کہ جب تک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص وہ نہیں کر لیتے انہیں سکون نہیں ملتا ہے. بتاؤ یہ محبت کی علامت ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے بارے میں بیٹھ کر اس کی غلطیاں نکالے اور اس کے اندر خامیاں نکالے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جھنڈا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. یہ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ خواہ مخواہ کی الفاظوں کی بحث کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اللہ و رسول میں فرق اس طرح کرے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات بھی لامحدود، اس کا علم بھی لامحدود، اس کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن مولا کریم اپنی صفات کا مظہر اپنے انبیاء کو بنا دیتا ہے، اپنے اولیاء کو بنا دیتا ہے. وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، لیکن کیا اس نے اپنے نبی پاک کے بارے میں قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے؟ تو ذرا بتائیں کیا یہاں پر شرک ہو گیا معاذ اللہ؟ کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی رؤوف رحیم ہے تو ذاتی طور پر ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور نبی پاک رؤوف الرحیم ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے دینے اور اس کے عطا سے ہے. تو جب عطائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا
تو بتائے یہ خدا اور بندے کا فرق نہیں ہو گیا؟ یہ خدا اور بندے کا فرق نہیں ہو گیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم خدا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خدا ہے۔ آپ نائب خدا ہے، آپ نائب مطلق ہے، آپ خلیفہ مطلق ہے اللہ عز و جل کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ یہ بھی عقیدے کا ٹاپک ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کا جھگڑا ہے۔ یہ مولانا کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عقیدے کا جھگڑا ہے۔ عقیدہ درست کرو گے تو قبر میں اور آخرت میں کام آئے گا۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، ورنہ 50 سے 60 سال کے بعد آپ کا گھر بدل جائے گا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ آپ مٹی کے نیچے دبے ہوں گے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج آپ جس کو کہہ رہے ہیں مولانا لوگوں کا جھگڑا ہے، اگر کل کو ایسی حالت میں مر گئے، اگر ایمان سلامتی کے ساتھ بھی اگر چلے گئے نا، تو آپ کی آنے والی نسلیں یہ آپ پر ہی کفر و شرک کا فتویٰ لگائے گی، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ شرک ہوگا، اس کے نزدیک وہ کفر ہوگا۔ اس لیے ہم غربائے اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، مولا کریم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، سارے صحابہ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل جھنڈا دیں گے، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہونا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کے دل میں خواہش ہو رہی ہے کاش میرا نام آ جائے، کاش میرا نام آ جائے، کاش میرا نام آ جائے۔ اتنی بڑی سعادت کہ نبی آخر الزماں کے زمانے مبارک سے یہ خبر نکل رہی ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، مطلب کہ اس کی جنت پکی ہے، مطلب کہ اس کی مغفرت کی گارنٹی دے دی گئی ہے، مطلب کہ وہ اللہ و رسول کے نزدیک بہت عزت و احترام والا ہے، مکرم بندہ ہے، معظم بندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کا سورج نکلتا ہے، سارے صحابہ کھڑے ہیں کہ کس کا نام آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے۔ آشوب چشم جانتے ہیں، جو آنکھ پھول جاتی ہے اور پانی آنے لگتا ہے، آنکھ لال ہو جاتی ہے اور پانی نکلتے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں آشوب چشم۔ اور آشوب چشم کا جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ آشوب چشم سے جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کسی نے کہا کہ علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوئے، وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی ہے علی چلو آپ کو نبی پاک بلا رہے ہیں۔ مولا علی بھاگے بھاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آشوب چشم ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی کی آنکھ میں ڈالا ہے، حضرت مولا علی کی آنکھ میں لعاب دہن کا ڈالنا ہے کہ مولا علی کی آنکھ صحیح سالم ہو جاتی ہے، ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اور آپ کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں، خیبر کا جھنڈا عطا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جاؤ علی اور خیبر کو فتح کرو۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا لڑائی شروع کر دوں یا پہلے کچھ مصالحت کی بات کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لڑنا شروع نہ کرنا، اگر وہ تمہاری بات مان جائے انہیں اسلام اور ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری بات جائے اور تمہاری بات مان جائے اور تمہاری بات کی وجہ سے فقط خیبر فتح ہو جائے تو سن لو اور سمجھ لو کہ یہ 100 سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر وہ نہ مانے تو علی تم جو ہے مقابلے میں نکل آنا۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ کے میدان میں نکل کر آتے ہیں تو وہی مرحب ہے جو جزر پڑھتے ہوئے، جو اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے میدان میں یوں نکلتا ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں ہتھیار اور تلوار سے لیس رہتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں گی جس کے ماں نے نام ہی رکھا شیر ہے، اور ایسا ویسا شیر نہیں ہے بلکہ میں وہ شیر ہوں کہ جس شیر کی صورت کچھار میں بیٹھے ہوئے، جنگل میں بیٹھے ہوئے جتنا ہیبت ناک اور خوفناک ہوتا ہے وہ خوفناک میں شیر ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ اس پر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرنا تھا کہ آپ اس کے گردن پر ایسا وار کرتے ہیں، اس کے کندھے پر ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ 2 دھڑ ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آدھا ٹکڑا ادھر گرا اس کے جسم کا، آدھا ٹکڑا دوسری طرف گرتا ہے۔ جب اس کے لشکر نے دیکھا کہ بادشاہ
کا کھیل ختم ہو گیا، بادشاہ تو نیست و نابود ہو گیا، خاک میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی گئے، وہ بھاگے بھاگے پھر سے خیبر کے اندر گھس جاتے ہیں، اس قلعہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں محصور کر لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کو نہیں پتا تھا کہ آج خیبر فتح ہونے والا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور خیبر کے دروازے کو پکڑتے ہیں، اور خیبر کے دروازے کو پکڑ کر ایسا جھٹکا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پورا دروازہ آ جاتا ہے، اور وہ دروازے کو آپ ڈھال بنا کر جنگ کیے جا رہے ہیں۔ جب خیبر فتح ہو گیا، آپ نے اس دروازے کو ایک طرف پھینکا تو راوی بیان کرتا ہے کہ 40 آدمی مل کر اٹھا رہے ہیں تو دروازہ نہیں ہل رہا ہے، میرے حیدر کرار نے اس کو اکیلے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روحانی طاقت، یہ روحانی طاقت کہ آپ نے ایک روایت میں آیا، میں نے ایک معتبر عالم کی زبانی سنا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو اس وقت حضرت صفیہ جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ بعد میں ام المومنین کی انہیں حیثیت حاصل ہوئی ہے، درجہ حاصل ہوا، آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دروازہ اکھیڑا ہے تو کہاں دروازہ، کہاں ان کا تخت، کہاں قلعے کا دروازہ، اور پھر کہاں محل، اور پھر کہاں محل میں ان کا تخت۔ آپ فرماتی ہے کہ وہاں مولا علی نے دروازہ اکھاڑا، میں یہاں اپنے تخت سے گر پڑی۔ یہ روحانی طاقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، وقت کافی ہو گیا، میں بات کو سمیٹوں اور ایک بہت اہم بات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سے متعلق آپ کو بتاؤں، اور یہ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھو جو میں بتانے جا رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھو، دل و دماغ میں رکھو، اور اسے یاد رکھو۔ میری تقریر جو میں کرتا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے، آپ چاہے تو اس کو یوٹیوب پہ سن بھی سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں اس حدیث کی اور اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اے علی، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں دو لوگوں نے الگ الگ رائے اختیار کی اور دو گروہ بن گئے، اور دو لوگ ان کے بارے میں اپنی رائے اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے عقیدہ گڑھنے کی وجہ سے برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، جہنم میں گئے، تمہاری حیثیت اور تمہاری مثل عیسیٰ ابن مریم کی جیسی ہے، تمہارے متعلق بھی، تمہارے بارے میں بھی دو لوگ الگ الگ عقیدہ گڑھیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مفہوم حدیث ادا کر رہا ہوں میں۔ حضرت مولا علی خود بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں، مجھ سے نبی پاک نے یہ فرمایا، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ ان کی شان میں یہودیوں نے گستاخی کی، اتنی گستاخی کی، آپ سے نفرت کی، اور نفرت کی وجہ سے گستاخی کی، اور آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی، اور معاذ اللہ آپ پر بھی تہمت لگا دی، اور وہ جہنمی ہوئے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے تجاوز کر گئے، انہوں نے غلو اور تشدد اختیار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو اے لوگوں سن لو کہ دو لوگ میرے بارے میں ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ وہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے محبت میں غلو کی، اسی طرح ان رافضیوں اور شیعوں نے حضرت علی سے محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے ان کو کہا کہ یہ خلیفہ بلا فضل ہے، کسی نے ان کو کہا کہ یہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اور اس طرح کے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ
کافر ہو گئے اور دین اسلام سے خارج ہو گئے، اور دوسرے گروہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اپنے دل میں اتنی نفرت رکھی، ایسی بغض اور عناد رکھا جسے ناصبی اور خارجی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ مولا علی اب کافر ہو گئے، مسلمان نہیں رہے۔ بغض کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی کافر ہو کر جہنم میں گیا، اور حد سے زیادہ محبت کرنے کا نتیجہ یہ محبت نہیں بلکہ غلو اور تشدد ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ خدا مان بیٹھے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج جو رافضی ہے اور جو خارجی ہے، ان دونوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ اگر وہ سبق نہ لے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ابھی معاملہ ایسا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ نہ تو دیوبندیت اور وہابیت پر اتنا توجہ دی جا رہی ہے جتنا توجہ اب ضرورت ہے رافضیت اور مولائیت پہ دی جائے۔ کہ دیوبندیت اور وہابیت کا رد تو ایک زمانے سے ہمارے علماء کرتے آ رہے، لیکن اس 10 سال میں 2012-13 کے بعد سے جو فتنہ بالخصوص ہندوستان میں ابھر رہا ہے وہ مولائیت کا ہے، رافضیت کا ہے، کہ چھپا ہوا سنی ہے لیکن دل میں رافضیت چھپی ہوئی ہے۔ جسے ہم سنی جانتے تھے وہ نہ جانے کس چیز کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور مولائی بن رہا ہے، اور مولائی ایسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی علی والے ہیں۔ ارے بھائی، جب جھوٹی تعریف کر کے ہی کوئی کسی کا محبوب بن سکتا ہے؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت علی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھ کو شیخین کریمین یعنی ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دو، فوقیت نہ دو، جس شخص کو میں سنوں کہ وہ ابو بکر عمر پر مجھ کو فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ یہ حضرت مولا علی خود کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت مولا علی سے جب آپ اپنے دارالخلافہ کوفہ پہنچے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر لوگوں نے پوچھا، کیا علی، اے علی، کیا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے آخری وقت میں خلافت کی وصیت کی ہو، آپ کو خلیفہ بلا فصل بنایا ہو؟ کہ اس وقت یہ فتنہ اٹھ چکا تھا، عبداللہ بن سبا، کہ اس نے یہ فتنہ اٹھایا کہ مولا علی معاذ اللہ خدا ہے، مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور طرح طرح سے آپ کے بارے میں روایتیں گڑھنے لگا، اور اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے منحرف کرنے لگا۔ اس وقت جو کہتے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کریم اس کا رد کرتے اور فرماتے یہ جھوٹی باتیں ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور جتنے بھی ائمہ ہوئے، امام حسن ہو، امام حسین ہو، اس کے بعد امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، ان کے سامنے جب ان شیعوں رافضیوں کی بات کی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اور آپ جان رہے ہو، سب جان رہے ہیں کہ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کوئی اچانک نہیں ہوا۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ کوئی اچانک انتقال نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے علالت طاری ہوئی، آپ بیمار ہوئے، اور جب آپ کی علالت کچھ زیادہ ہو گئی اور مؤذن نے آپ کو بلایا ہے تو آپ نے ابو بکر کو حکم دیا کہ مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 وقت کی نماز پڑھائی، اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے بھی بیعت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے جنگ پر بھیجا، میں نے جنگے کی، مال غنیمت آیا اس میں سے آپ نے حصہ دیا، آپ نے جو مجھے عہدہ دیا اس عہدے کو میں نے اچھے طریقے سے نبھایا، اور میں نے اس کا پورا پورا فرض ادا کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مرض لاحق ہوا تو آپ نے اپنے زمانے میں حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، اور حضرت عمر کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیعت کی، نہ تو کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مخالفت کی، نہ ہی کسی نے حضرت عمر فاروق کی خلافت کی مخالفت کی، ہم سب نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب
حضرت عمر فاروق مجھے ضرور خلیفہ مقرر کر دیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی اور ان 6 لوگوں کو اختیار دے دیا کہ یہ جسے چاہے خلیفہ مقرر کر دے۔ ان 6 میں میں بھی تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ اس خوف سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط آدمی کو خلیفہ بنا دوں تو قبر و حشر میں میری اس پہ پکڑ ہو۔ اور جب انہوں نے خلیفہ بنایا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے کل غلطی سے حضرت زبیر کا نام لے لیا تھا، حضرت زبیر نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 ہیں، ایک دوسرے کے حق میں 3 دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ تو آخر میں عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بچتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، میں دستبردار ہو جاتا۔ یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے بیعت کر لی تو میں نے یہ سمجھ لی، اس بات کو میں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، اندازہ لگا لیا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی۔ میری اطاعت کہ میں میری بیعت میری اطاعت پر غالب آ گئی، کہ میں کسی سے بیعت، میں لوگوں سے بیعت لیتا، مسلمانوں سے بیعت لیتا، اس پر میری اطاعت غالب آ گئی کہ میں حضرت عثمان غنی کی اطاعت کروں اور ان سے بیعت کروں۔ میں نے حضرت عثمان غنی سے بیعت کر لی، اور جس طرح دونوں خلیفہ کے زمانے میں، دونوں خلیفاؤں کے زمانے میں، دونوں خلفاء کے زمانے میں میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں رہتا اور ان کا مشیر خاص بن کر رہتا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت میں نے اپنی بیعت لینا شروع کی، اور میں سمجھ گیا کہ اب مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ تو مدینے والوں نے میری بیعت کی، مکہ والوں نے میری بیعت کی، کوفہ والوں نے میری بیعت کی، اور بصرہ والوں نے میری بیعت کی، اور اب میں خلیفہ مقرر ہوا۔ ذرا بتائیں، اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بلا فصل ہوتے تو آپ 4 نمبر پر خلیفہ نہیں ہوتے، پہلے نمبر پہ ہوتے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے علی ذرا بتاؤ کہ نبی پاک نے تم سے کوئی ایسی وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے؟ میرے بھائیوں، میرے بچوں، غور سے سنو اور اسے یاد رکھو۔ مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی وعدہ مجھ سے لیا ہوتا، اس طرح کی کوئی مجھ کو وصیت کی ہوتی، تو خدا کی قسم میں ابو بکر سے بھی لڑ جاتا، میں عمر سے بھی لڑ جاتا، میں ابو بکر عمر کو قتل کر دیتا، اگرچہ سب میرے مخالف ہوتے، میں کسی کی نہیں سنتا۔ ہمارا علی تو وہ ہے جو بہادر ہے، حیدر کرار ہے، ان کا علی نہ جانے کیسا ہے جو ڈرپوک ہے اور چھپ کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ گویا کہ ان کو بزدل بتاتے ہیں کہ ڈر کے بیٹھے رہے کہ جب تینوں کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنی خلافت کا اعلان کروں گا، معاذ اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب محبت میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، غلو اور تشدد کرنے لگتا ہے، تو اسی طرح کی راہ اختیار کرتا ہے، کب وہ بھٹک جاتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شان ہے کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے کہ میں اس فیصلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس فیصلے میں علی موجود نہ ہو۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی جو حاملہ تھی، جس پر حد قائم کرنی تھی۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے کہا اس پر حد قائم کی جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جیسے ہی سنا تو عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس غلطی تو عورت کی ہے، غلطی تو ماں کی ہے، اس بچے کا کیا قصور جو اس کے پیٹ میں ہے؟ رک جائیے، پہلے اس کے بچے کو جن لینے دیجئے، اس کا بچہ ہو جائے اور اپنی ماں کا دودھ پی لے، یہ صحیح سالم ہو جائے، اس کے بعد اس عورت پر حد لگائی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا ہی تاریخی جملے کہے تھے، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اور آپ جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ کے دور میں بہت سے علاقے بھی فتح ہوئے اور آپسی جنگ بھی بہت ہوئی، لیکن یاد رکھیں آپ کے خلاف جو کھڑے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، آپ کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ حضرت زبیر بن عوام، آپ کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ حضرت طلحہ ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں لڑ رہے تھے،
یہ خطا اجتہادی ان سے ہو گئی تھی. حق مولا علی کے ساتھ تھا, حق پر مولا علی ہی تھے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حق بدستے حیدر کرار, لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پر کار فجار. کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا, اور حضرت عائشہ ہو, حضرت زبیر ہو, حضرت طلحہ ہو, حضرت امیر معاویہ ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, یہ غلطی پر تھے. لیکن ان سے غلطی کیسے ہوئی؟ خطا اجتہادی ہوئی. خطا اجتہادی کہ اگر اجتہاد صحیح ہوا تو 2 ثواب, اور اگر اجتہاد غلط ہو گیا تب بھی 1 ثواب ملتا ہے. یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خاموش رکھا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی نہ کرنا, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. تو لہٰذا جو مشاجرات صحابہ ہوا اس پر خاموشی اختیار کی جائے. جب ہمارے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ نہیں ہے تو ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں؟ ہمارے علماء, ہمارے ائمہ نے فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ ان کے خون میں آلودہ نہیں ہوئے, اور ہمارے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہیں ہوئے, تو ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں؟ ہم کیوں ان کے بارے, ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے کر دیتے ہیں؟ وہ جانے, ان کا رب جانے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ تمام کے تمام صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی ہے کہ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے, سب کو جنت عطا فرمائے گا. تو لہٰذا ہے میرے بچوں, میرے بھائیوں, حضرت مولا علی سے محبت ضرور کرو لیکن غلو نہ کرو. حضرت مولا علی سے محبت ضرور کرو. ارے ہم مولائی ہے, ہم حضرت علی سے سچی محبت کرتے ہیں. ہمارے سے بڑا کون حضرت علی کا شیدائی ہوگا, ان پر فدا ہونے والا ہوگا. ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں, اور ہم اس طرح محبت کرتے ہیں کہ فضیلت الشیخین کے ہم قائل ہیں, اور حب الختنین کے ہم قائل ہیں, کہ ہم شیخین کریمین کو سب سے افضل جانتے ہیں. تو نبی پاک کے دونوں داماد عثمان و علی سے بھی محبت رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے, اپنے عاشقوں کے جرمٹ میں ہمیں ہمیشہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سچا پکا مولائی بنائے, سچا پکا صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے, سچا پکا سنی بنائے, اور ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.